اگر آپ سے کوئی ناراض ہے، پہلے تو آپ ناراض نہ ہو، اگر آپ سے کوئی ناراض ہے تو اس کو منانے کی کوشش، خود اس کے پاس چل کر جائے، انا کا مسئلہ نہ بنائے کہ میری شان کم ہو جائے گی، وہ کیا سمجھے گا، وہ کیا سمجھے گا، فلاں کیا کہے گا. آپ اسے بھی جا کر سمجھیں کہ بھائی میں آیا ہوں صرف اللہ کی رضا کے لیے تاکہ میری عبادات قبول ہو سکے. تجھے بھی یہی سمجھاتا ہوں کہ تو بھی راضی ہو جا تاکہ تیری بھی عبادات قبول ہو سکے. آپ اس طرح سمجھائیں تو صحیح، دیکھیں راضی ہوتا ہے کہ نہیں. کسی نے کہہ دیا آج کے بعد ہمارے گھر نہ آنا، بس ہم اس بات کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اس نے تو مجھے گھر آنے سے روک دیا، اب میں کیسے جاؤں؟ کیا مجھ میں غیرت نہیں ہے کہ اس کے منع کرنے کے باوجود بھی میں اس کے گھر جاؤں؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں مسجد نبی میں جب صحابہ کرام کو قرآن سنایا کرتے تھے، درس دیا کرتے تھے، ایک بچہ وہاں سے گزر رہا تھا، ایک بچہ وہاں سے گزر رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اتنی میٹھی، اس بچے کے کانوں میں پڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سنتا سنتا وہ آ کر مسجد میں بیٹھ گئے. اگلے دن پھر آیا، اس سے اگلے دن پھر آیا، 3 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتا رہا. چوتھے دن وہ نہیں آیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ مسجد میں وہ بچہ نظر نہیں آ رہا. نبی علیہ السلام نے صحابہ کو کہا جاؤ جا کر پتہ کرو بچہ کون ہے، کہاں رہتا ہے، آج آیا ہی نہیں. صحابہ کرام گئے، جا کے معلومات کی پتہ لگا وہ یہودی کا بچہ، وہ یہودی جو اللہ کے نبی کا گستاخ ہے، وہ یہودی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو مجھے لے چلو اس بچے کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر دروازے پر دستک دی، وہ یہودی اس بچے کا باپ دروازے پر آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں لڑنے نہیں آیا، میں صرف تمہارے بچے کا پتہ کرنے آیا. مجھے پتہ لگا ہے کہ وہ بیمار ہے، 3 دن سے میرے پاس آ رہا تھا، آج وہ آیا نہیں. اب اس یہودی کی نظر شرم سے جھک گئی کہ جس کو ہم اتنا برا بھلا کہتے ہیں، میرے بچے کی بیماری کا سن کر وہ میرے گھر چل کر آیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے اس بچے کے پاس بیٹھے اور اس بچے کی حالت دیکھی. بچہ ٹکٹکی باندھ کر اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لگتا ہے کہ اس بچے کی آخری سانسیں چل رہی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب بچہ کبھی اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھتا ہے، کبھی اپنے باپ کو دیکھتا ہے. باپ نے اپنے بچے کی نگاہیں دیکھی، اپنے بچے کا چہرہ دیکھا کہ میرا بچہ محبت کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پڑھنا چاہتا ہے. کہتا ہے بیٹا جو ابو قاسم کہتا ہے کہہ دے. بس اس نے باپ کی بات سنی، فوراً کلمہ پڑھا اور اس کے بعد وہ فوت. اللہ کے نبی یہودی کے گھر کا دروازہ بجا رہے ہیں تیمارداری کے لیے. کیا ہمارے رشتہ دار ایسے ہیں یہودی کہ جس نے آپ کو کہہ دیا آج کے بعد ہمارے گھر نہیں آنا، آپ نے اسے غیرت اور انا کا مسئلہ بنا دیا کہ میں مر جاؤں گا اس کے گھر نہیں جانا. پھر کیا فائدہ آپ کی نمازوں کا، روزوں کا، صدقے خیرات کا، عمرے کرنے جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کا بھائی آپ سے ناراض ہے، آپ نے قطع تعلقی کی ہوئی ہے، بھول جائیں پھر کہ آپ کی عبادات قبول ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتہ مقرر کر دیتا ہے. اللہ کہتا ہے میرے ان بندوں کو دیکھتے رہو. جس دن یہ اپنے بھائی سے رضامندی کا اظہار کرے گا، جس دن یہ اپنے بھائی کو گلے لگائے گا، اس کی ساری عبادات میں قبول کر لوں. جب تک یہ قطع تعلقی ختم نہیں کرتا، اس کا کوئی تحفہ مجھے قبول نہیں، اس کی کوئی عبادت مجھے قبول نہیں.